السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے اور پروناؤنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پروناؤنس کہتے ہیں ضمائر کو۔ ضمیر کی جمع ضمائر، جو ہم ناؤن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں کہ ضمیر یعنی لوٹ رہی ہے فلاں جگہ، تو ناؤن کے بجائے ہم ضمیر کو استعمال کریں۔ جیسے مثلاً آپ کو کہنا ہے کہ حامد نے یہ کام کیا، اب واپس حامد کے بارے میں کہنا ہے کہ حامد نے یہ اچھا نہیں کیا، تو اب ہم پھر سے حامد کہنے کے بجائے ضمیر کو استعمال کریں۔ انگلش میں بھی اس طریقے سے ہی ہے کہ آپ ناؤن کو کے بجائے پروناؤن کو استعمال کریں، ناؤن یعنی نام کے بجائے ضمیر کا استعمال کریں۔ تو ضمائر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بورڈ پر دیکھیے، بورڈ پر لکھا ہوا ہے، میں نے سب چیزیں پہلے سے تیار کر دی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیے آئی کے معنی میں، یہ واحد متکلم، اور متکلم جو ہے بولنے والا، اور نیچے وی بھی آ رہا ہے، وی بولنے والا، ہم سب۔ تو جمع متکلم اور واحد متکلم، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اور وی کے اندر دیکھیے جمع، تثنیہ، متکلم، مذکر، مؤنث سب اس میں آ جائے گا وی میں۔ تو ہم سب وی، اور یو دیکھ لیجئے۔ اچھا، آئی اور وی کو فرسٹ پرسن بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ پرسن یعنی پرسن میں، پرسن یعنی شخص۔ تو اس میں بھی تین چیزیں ہیں، تین اس میں یعنی قسم نکل جائے گی پرسن کے اندر: متکلم، مخاطب اور غائب۔ آئی اور وی یہ متکلم ہے، اور اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ آئی واحد متکلم اور وی جمع متکلم، مذکر بھی اور مؤنث بھی، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے یو یہ سیکنڈ پرسن ہے، اس کو سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے یو کو، اور یہ واحد، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، چاہے تثنیہ جمع حاضر اور مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، واحد بھی تم اور تم سب۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اچھے سے اور دیکھ لیجئے گا، بورڈ پر سب لکھ دیا ہے۔ دے کے معنی وہ سب، جمع، تثنیہ، غائب، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ہی آتا ہے وہ مذکر کے لیے اور غائب کے لیے۔ ہی اور شی اور اٹ، ان تینوں کے معنی وہ، اور ہی مذکر کے لیے اور شی مؤنث کے لیے غائب ہے۔ تو گویا کہ تین پرسن ہو گئے، متکلم، مخاطب اور غائب، جس کو انگلش میں کہیں گے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ تو متکلم یہ فرسٹ پرسن ہے، اور مخاطب جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، اور غائب جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے۔ آئی وی فرسٹ پرسن اور یو سیکنڈ پرسن، اور اس کے بعد غائب میں دیکھیے دے بھی آئے گا جمع، تو دے اور ہی، شی، اٹ یہ سب جو ہے یعنی غائب میں غائب ہے، تو اس کو تھرڈ پرسن میں کہیں، تھرڈ پرسن میں اس کو رکھیں گے۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے
اب یہ دیکھیے کہ آئی کے ساتھ کون سا آکسیلری ورب استعمال کریں گے اور جملہ کس طریقے سے بنائیں گے، اور وی کے ساتھ اور یو اور دے کے ساتھ اور ہی اور شی اور اٹ کے ساتھ کون سا آکسیلری ورب استعمال کریں گے۔ آپ بورڈ پر دیکھیے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے بورڈ پر آئی کے بعد ایم لکھا ہوا ہے، تو آئی کے ساتھ ایم کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد جو چیز بولنا ہے وہ بولا جائے گا۔ ابھی آپ کو بورڈ پر مثالیں لکھ کر سمجھائی جائیں گے۔ دیکھیے آئی کے ساتھ ایم، وی، یو اور دے، ان تینوں کے ساتھ آپ آر استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو چیز کہنا ہے وہ لائیں گے۔ ابھی مثالیں آ رہی ہیں۔ اور ہی اور شی اور اٹ، ان تینوں کے ساتھ آپ از کا استعمال کریں گے۔ اب آپ مثالیں دیکھیے، اوپر سے سب مثالیں ایک لائن سے ترتیب سے دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم آئی کو لیتے ہیں۔ دیکھیے، آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ آئی پلس ایم پلس آبجیکٹ، آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ ہو گیا مثبت۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے میں ایک ڈاکٹر، یعنی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، آئی اور پھر ایم اور پھر اس کے بعد ناٹ لگائیں اور پھر جو چیز بولنا ہے وہ لگائیں، آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر۔ سوال بنانا ہے تو یہ جو ایم ہے، جو آکسیلری ورب ہے جس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اس کو جو ہے آپ شروع میں لے آئیے۔ ایم آئی اے ڈاکٹر، ایم آئی ناٹ اے ڈاکٹر، اور ایم سے پہلے وائی لگا دیجئے، وائی ایم آئی ڈاکٹر، وائی ایم آئی ناٹ ڈاکٹر۔ اس طریقے سے 6 سینٹنس ہر جگہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہی 6 اسپیکنگ میں، انگلش اسپیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں: مثبت، منفی، سوالیہ، کویشچن۔ تو آپ یہ اسٹرکچر ذہن میں رکھیں کہ آئی اور پھر اس کے بعد ایم، اور ناٹ بڑھانا ہے تو ایم کے بعد لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یعنی افرمیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو، یہ تینوں کا استعمال آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے وی، یو اور دے، ان تینوں کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ بورڈ دیکھیے، وی، یو، دے پلس آر پلس آبجیکٹ، تو وی، یو، دے اس کے ساتھ آر کا استعمال کریں گے۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے وی کی، یو، دے یہ آپ بنائیں گے، میں آپ کو ورڈس دوں گا۔ دیکھیے، وی آر انجینئرس۔ اب وی کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا وی ایم انجینئرس، ایم نہیں آئے گا، ایم صرف آئی کے ساتھ آئے گا، بس وہ اکیلا واحد ہے، تنہا ہے، آئی ایم، بس ایم صرف آئی کے ساتھ آئے گا۔ وی، یو، دے ان تینوں میں آر ہے، اور تینوں دیکھیے اس میں سے 2 تو جمع ہے، وی اور دے، لیکن یو واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وی آر انجینئرس، اور آپ کہہ سکتے ہیں یو آر انجینئرس، ٹھیک ہے، اور دے آر انجینئرس، یہ پوزیٹیو ہے۔ اگر آپ کو نیگیٹو بنانا ہے تو بس اسی میں نوٹ لگا دیجئے، وی آر ناٹ انجینئرس، وی آر ناٹ انجینئرس۔ اور اگر آپ کو یہ کہنا ہے کیا ہم انجینئر ہیں، سوال کرنا ہے، تو آر کو آپ پہلے لے آئیے، وی سے پہلے، آر وی انجینئرس۔ اور اگر نہیں کہنا ہے تو آر وی ناٹ انجینئرس، کیا ہم انجینئر نہیں ہیں، کیا ہم ڈاکٹر نہیں ہیں؟ تو یہ سب جملے اسی طریقے سے بنائیں گے، آپ اس کی مشق خوب کریں گے۔ تو آئی کے ساتھ ایم، اور وی، یو، دے کے ساتھ آر،
اور اس کے بعد دیکھیے she, he, it پلس از پلس آبجیکٹ. یہ جو غائب ہے یعنی واحد غائب she, he, it اس کے ساتھ از کا استعمال ہوتا ہے. آپ کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ she مؤنث، he مذکر اور it غیر ذوی العقول بے جان چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں اور باقی 2 مثالیں آپ بنا لیں. دیکھیے she is a nurse وہ ایک نرس ہے، یہ مثبت ہو گیا. نفی کرنی ہے she is not a nurse وہ ایک نرس نہیں ہے. اب اگر اس کو سوال کرنا ہے تو جو is ہے ہیلپنگ ورب اس کو سبجیکٹ سے پہلے لے آئیں یعنی فاعل سے پہلے. is she a nurse پہلے تھا she is a nurse، اب is کو پہلے لے آئیے بس. is she a nurse کیا وہ نرس ہے. is she not a nurse کیا وہ نرس نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے. لینتھ ویڈیو کی لمبی نہ ہو، میں زیادہ تفصیل نہ کر کے آپ اس کی خوب مشق کریں. میں آپ کو جملے دوں گا اور ہی اور اٹ یہ سب کا استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو عبارت بھی دی جائے گی پڑھنے کے لیے. آپ اس میں ریڈنگ بھی کریں گے اور پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا. تو اس طریقے سے آپ اس کے پروناؤن جو نومینیٹو پروناؤن ہے اس کی خوب مشق کر لیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس فار واچنگ. Do not forget to subscribe. جزاکم اللہ خیرا.